بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پہلی شادی حضرت حنیس بن حذیفہ سے ہوئی۔ یہ وفادار صحابی تھے جنہیں بدر میں شرکت کی سعادت ملی اور ایسے سخت زخم آئے جن کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ بعض دیگر روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت دراصل احد میں شرکت کے بعد لگنے والے زخموں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ یہ واقعہ ہجرت کے قریباً 30 ماہ بعد دوسرے یا تیسرے سال ہجرت کا ہے۔ حضرت انیس بن حذیفہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں تو ان کی عدت پوری ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی 21 سالہ جوان بیٹی کے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں یہ رشتہ طے کرنا چاہا۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے جواباً کہا کہ فی الحال وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر اپنی جگہ قائم رہی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ پیش کیا، مگر وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن گزرے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کا پیغام آیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ ناظرین، اس واقعے کو کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو ان سے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جب آپ نے حفصہ کے رشتے کا ذکر مجھ سے کیا تو میں خاموش رہا تھا، شاید اس خاموشی سے آپ کو کچھ رنج ہوا ہو۔ حضرت عمر صاف دل انسان تھے، فرمانے لگے واقعی مجھے بھی اس بات کا صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میں نے خاص تعلق محبت سے آپ کو اس رشتے کی پیشکش کی اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرمائی کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے رشتے کی تجویز سے کچھ عرصہ قبل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشورہ حضرت حفصہ کے رشتے کا ذکر اپنی ذات کے لیے مجھ سے فرما چکے تھے، اس لیے میں خاموش رہا، کیونکہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدانہ مشاورت کا ذکر آپ سے نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مبارک پیغام آپ کو پہنچ جائے۔ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کا ذکر اپنے لیے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی خواہش کے احتراماً یہ رشتہ ضرور قبول کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے 2 قریبی ساتھیوں کے سامنے حفصہ کا رشتہ پیش کیا ہے، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا پیارا جواب دیا جس سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی کے رشتے کا جو انتظام کرے گا وہ ان رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رشتہ عطا کرے گا وہ آپ کی بیٹی سے بہتر ہے۔ اور پھر یہی ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ جب ایک طرف وہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھے تو دوسری طرف یہ احساس غالب تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دامادی کا تعلق نہیں رہا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کی تجویز ہوئی اور حضرت عثمان نے معذرت کر لی۔ بعد میں حضرت کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات
پوری ہو گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اپنے والد کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ موجود تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں نرم گوئی کی نصیحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ایک واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں ازواج میں شوق پن کی وجہ سے آپس میں دوستی بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفلی روزہ تھا تو گھر میں ہم تھیں، کہیں سے کچھ کھانے کی چیز تحفے میں آئی، ہم نے باہم مشورہ کیا نفلی روزہ کھول کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر روزہ کھول لینے کے بعد فکر بھی ہوئی کہ نفلی روزہ توڑنے کا کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے سے پہلے یہ سوال پوچھنے کی مہلت نہ دی۔ فرماتی ہیں کہ آخر وہ کس باپ کی بیٹی تھی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے کھانا آیا تھا، ہم نے کھانا کھا کر نفلی روزہ کھول لیا، تو آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بدلے میں آپ دونوں کو نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کی مناسبت سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے بعض مصالح کے تحت 1 ماہ کے لیے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کی۔ اس دوران مشہور ہو گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کسی معاملہ میں انہیں مشورہ دینا چاہا تو وہ سخت خفا ہوئے کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کی مداخلت کیا کیا جائے۔ اسی دوران ان کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولتی ہے اور ان کو جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن اس سے ناراض رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سخت ناگوار گزری اور اپنی بیٹی حفصہ کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے اور پوچھا کیا تمہارے آگے سے بولنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ سارا دن تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، اس دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس کرتے ہوئے تم کسی دن اپنا نقصان نہ کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ دار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی نصیحت کرنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جواب دیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں بھی آپ مداخلت کرنے لگے ہو کیا؟ اس کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خاموشی سے واپس چلا آیا اور اسی وقت یہ واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنایا، جس پر آپ پریشانی کے اس عالم میں بھی دھو کر مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق نہیں دی تھی، یہ بہت غلط بات پھیلائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے اور اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔